السلام علیکم. پبلک ریلیشنز کے بارے میں اکثر اوقات لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز کی بنیادی طور پہ کوئی ضرورت نہیں، اور یہ صرف ایک ایڈیشنل ایکسپینس ہے ڈپارٹمنٹ پہ یا کمپنی پہ. اور کافی میں نے بڑی بڑی کمپنیوں کے ایگزیکٹوز کو یہ کہتے سنا ہے. اگرچہ آج کے دور میں یہ چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس کا واضح ثبوت مختلف انداز میں مل چکا ہے کہ دنیا کی مختلف بڑی بڑی پاورز بھی پبلک ریلیشنز کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. دنیا کی بڑی پاورز میں امریکہ، فرانس، ایسی آرگنائزیشنز، یورپ، ایسی ممالک، ایسی بڑی بڑی پاورز اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا میں پہنچانے، بالخصوص تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو پہنچانے میں پبلک ریلیشنز کا جس حد تک استعمال کرتی ہیں، اس کا مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے مظہر آپ کو خود بھی معلوم ہوگا. اور میں آپ کو بتا بھی سکتا ہوں، مثال دے سکتا ہوں. اگر کوئی آرگنائزیشن یا اس کا چیف یہ سمجھتا ہے تو وہ اس بات کو نظر انداز کر رہا ہے کہ اس کی کمپنی کا بنیادی امیج یا آئیڈینٹی کس کی مرہون منت ہے. آپ لاکھ جو مرضی گھر میں کرتے رہیں، اپنی آرگنائزیشنز کے اندر کرتے رہیں، جب تک اس کے بارے میں ٹارگیٹ آڈینس کو پتا نہیں ہوگا، آپ ایک بہترین سے بہترین پروڈکٹ مارکیٹ میں دے دیں، لیکن اس کو بیک اپ آف پبلک ریلیشن پلان یا اسٹریٹجی نہیں ہے، آپ اس کو ایڈورٹائزنگ کہہ دیں، آپ اس کو پبلسٹی کہہ دیں، آپ اس کو پروموشنل سیمینارز کا نام دے دیں، آپ اس کو ایگزیبیشنز کہہ دیں. یہ کیا ہے سب کچھ؟ یہ پبلک ریلیشنز کی مختلف اشکال ہیں. اب آج کے دور میں یہ تمام چیزیں پبلک ریلیشن کے امبریلا تلے کام کرتی ہیں. اس لیے اس دور میں، یعنی اس صدی میں، پبلک ریلیشنز پچھلی صدی کے مقابلے میں زیادہ اہمیت حاصل کر چکا ہے اور کرتا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے. آج آپ کو فوری طور پہ ہر قسم کی انفارمیشن میسر ہے، جس کو آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال اور ڈھال سکتے ہیں. اتنا زیادہ انفارمیشن ایکسپلوژن ہو رہا ہے کہ اس کا ٹریک رکھنا بہت مشکل ہے. کیوں ٹریک رکھنا چاہیے؟ تاکہ وہ ایک ایسا فیکٹر آرگنائزیشنز کو مختلف انداز سے، مختلف حوالوں سے مل رہا ہے، جو ان کے لیے ایک ڈیٹا ٹریجر بینک کا درجہ رکھتا ہے اور ایک آپ کو سفیشینٹ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. اس سارے سینیریو میں جہاں ہم نے بات کی ایک وقت میں پبلک ریلیشنز کی ڈریمز اور ریالٹیز کی، اسی طریقے سے آج ہم بات کریں گے کہ اس سینیریو میں پبلک ریلیشنز کس طرح کام کرتا ہے، اور وہ کیسے، ہاؤ ڈز پبلک ریلیشن گو ان این اوور ڈرائیو. واٹ از این اوور ڈرائیو؟ Overdrive means when you have achieved certain objectives, and in the process of achievement of those objectives, what sort of an effort you use to put it in final success gear. This is what we call overdrive in public relations. So let us study that in detail and try to know how does public relation work or can work in an overdrive situation. Now I have given this a title of public relation changing into overdrive. Yani public relation ایک particular speed, ایک particular strategy کے مطابق کام کر رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو فائنل گیئر میں، یعنی اچیومنٹ کے فائنل سفیر میں کس طرح لے جا سکتا ہے. How does it move forward? This is a big question. Now, in this regard,
the first thing we should take in mind or keep in mind is how proactive should be, yani how proactive we should be for an effective PR presence. ایک آرگنائزیشن کو کس طرح سے وہ پرو ایکٹیو ہو سکتی ہے ایک پری آر پریزنس افیکٹو یا مؤثر پی آر پریزنس کے لیے. نمبر 1 ان میں نا آپ کو کچھ سوالات کے جواب دینے پڑیں گے. سب سے پہلے آر وی آبٹیننگ آر فیئر شیئر آف شاؤٹ, یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کا ہمیں مناسب موقع مل رہا ہے یا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. سو پہلا سوال یہ ہے کہ آپ پرو ایکٹیو تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ کیا آپ کو مناسب شیئر آف یور وائس مل رہا ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں. نمبر 2 ہاؤ مچ کین وی ٹرن انٹو یوزیبل انٹیلیجنس, جو کچھ ڈیٹا آپ کو مل رہا ہے ہم اس کو کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو جو ڈیٹا مختلف ذرائع سے آپ کلیکٹ کر رہے ہیں اس کے کئی طریقے ہیں جو ہم نے وقتاً فوقتاً آپ کو بتائے ہیں, کیا وہ آپ کے لیے ایک حکمت عملی بناتے وقت ایک مفید سورس ثابت ہوتے ہیں, ایک مفید ماخذ ثابت ہوتے ہیں. نیکسٹ, ڈز آر امیج اینڈ آر ریپوٹیشن سیٹسفائی آر نیڈس, یعنی جو کمپنی کا امیج ہے اور جو تشخص ہے کیا وہ ہماری ضرورت کے مطابق ہے, کیا جو ہمارے آبجیکٹوز ہیں ان کو وہ بیک اپ کر رہا ہے, از اٹ میٹنگ دیٹ آبجیکٹو. نیکسٹ, ہاؤ آر وی ڈوئنگ ایٹ میٹنگ آر کسٹمرز کمیونیکیشن ایکسپیکٹیشنز, یعنی جو توقعات ہمارے سے ہمارے کسٹمرز کو یا ہماری ٹارگٹ آڈینس کو ہے کیا ہم ان پر پورا اتر رہے ہیں, جن سے ہم رابطہ کر رہے ہیں, جن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, جن کو ہم فوکس کر رہے ہیں, کیا ہم ان کی توقعات پہ پورا اتر رہے ہیں. نیکسٹ, کین وی فیئرلی کلیم ٹو بی کریٹو ان واٹ وی آر ڈوئنگ, یعنی ہماری تمام ایفرٹ میں کوئی ایسی ندرت ہے جو دوسروں سے مختلف ہے یا ہم کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے. آر وی ڈوئنگ سم تھنگ آف دیٹ ٹائپ. ایک سوال یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. انہی تمام سوالات کی بنیاد پر ہی آپ ایک مؤثر اور فارورڈ لکنگ پالیسی مرتب کر سکتے ہیں یا حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں. اب جب یہ تمام سوالات کا آپ نے جواب دے لیا تو اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو سب ایفرٹ آپ کرتے ہیں اس کو سسٹین کیسے کیا جائے, اس کا مومنٹم کیسے برقرار رکھا جائے, اور اگر مومنٹم برقرار رکھنا ہے تو کون سے ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ آپ کی جو بیسکلی ورکڈ آؤٹ یا بجٹڈ کاسٹ ہے وہ نہ بڑھے. تو اس کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوگی, کیونکہ دیکھیے بجٹ جو ہوتا ہے یہ الٹیمیٹلی ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کی کمپنی کی پروفیٹیبلٹی پر. اور تمام کمرشل آرگنائزیشنز جن کے لیے آپ پبلک ریلیشنز کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بیس کرتے ہیں اپنی تمام فیزیبلٹی, پروفیٹیبلٹی آن دی بیسس آف کاسٹ فیکٹر, کہ آپ کی کاسٹ میں مختلف چیزوں کا کیا کس کس جگہ اثر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے پی آر ایفرٹ کا بھی ایک کاسٹ فیکٹر ہوتا ہے. پی آر ایفرٹ میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں, پبلسٹی, ایڈورٹیزمنٹ اور ویریس ادر تھنگس. تو کیا آپ وہ مومنٹم بغیر ایڈیشنل کاسٹ انکر کیے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا آپ وہ برقرار رکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ سسٹین کر سکتے ہیں؟ تو کس طریقے سے یہ کرتے ہیں؟ لیٹ اس سی. نمبر 1, مومنٹم امپلائز اے گروئنگ لیول آف کمٹمنٹ وچ مائٹ نیڈ ایکسٹرا ایکسپینڈیچر. یعنی پہلے بات یہ ہے کہ مومنٹم کس طرح برقرار ہوتا ہے. پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی پالیسی بنائی تھی اس کے مومنٹم کو برقرار رکھنے کے لیے کیا آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹ کی ضرورت ہے؟ اگر ایکسٹرا آرڈنری یا ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت ہے تو ہو سکتا ہے اس میں ایکسٹرا کاسٹ انوالو ہو جائے. تو وہ کس طرح آپ اس کو مد نظر رکھیں گے اور کنٹرول رکھیں گے؟ نمبر 2, ان پی آر ورک کرٹیلنگ کاسٹ میں بی پاسبل فار اے وائل. یعنی پبلک ریلیشنز میں بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی میں بنیادی طور پہ آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ مومنٹم کو بڑھانے کی کوشش کریں گے, جب بھی آپ کسی چیز پر ایمفسس بڑھائیں گے تو کس طرح بڑھائیں گے.
زیادہ پبلسٹی کریں گے, زیادہ اسپریڈ آف پبلک ڈھونڈیں گے, زیادہ لارج سیگمنٹ کو آپ یعنی ٹارگٹ کریں گے. تو وہ کس طرح کریں گے؟ آپ وہ زیادہ دیر تک نہیں رک سکتا. سو دا لارجر دا پبلک کوریج, the larger the public attention, the larger the public target, naturally the cost will increase. So only then momentum can be built up. Next, going to opinion leaders direct, a good way to cut costs. So in سارے سینیریو میں ایک ہی طریقہ ہے جو آپ کو مدد کر سکتا ہے اپنی کاسٹ کو کٹیل کرنے میں یا روکنے میں. کیا کہ آپ ڈائریکٹ اوپینین لیڈرز کے پاس چلے جائیں, آپ باقی چیزیں چھوڑیں. اوپینین لیڈرز کون ہوتے ہیں؟ پالیسی میکرز. اوپینین لیڈرز کون ہوتے ہیں؟ آرگنائزیشنز, کمپنیز who use your stuff, people who matter, who move about, who have status in the society, whose word can be authentic, treated as authentic, and they are the people who people follow. So, if you approach them directly, maybe you can cut costs. But for every momentum, for every extra effort, the cost has to increase. It is not possible that if you make momentum heavy, you can cut costs. اب پبلک ریلیشنز کے بارے میں ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا پبلک ریلیشن انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی اس کا رول ہے؟ ہاؤ از پبلک ریلیشن انٹرنیشنل؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ان دس ایج. اس میں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اتنی زیادہ کمیونیکیشن نیٹ ورک اسٹرانگ ہو چکے ہیں کہ ہر وقت پبلک ریلیشنز ایسے انالیسز اور ایسی انفارمیشن گیدر کر رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ ہر لحاظ سے بین الاقوامی جو لیول یا بین الاقوامی امپورٹنس یا اہمیت حاصل کر چکا ہے. اس کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں. اٹ از سیڈ دیٹ 100,000 PR اسٹوڈنٹس آر انڈر ٹریننگ ان چائنا. دیکھیے چائنا کو نے بھی اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ پبلک ریلیشن ایفرٹ ہیز ویری بگ امپورٹنس از ٹریننگ and training so many people, so many students, so much as 100,000 students in PR. This is by design, this is by plan, so that their point of view, their policies, their approach to world affairs, to international affairs, is projected all over the world using these PR personnels. Then the Russian PR, people at the European Federation passed a resolution against providing PR services to terrorist organizations. یعنی انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ جو جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں ان کو کسی قسم کی PR ایکسپوزیشن یا ایکسپوئر نہ دیا جائے. تو یہ بھی ایک انٹرنیشنل ڈیسیژن ہو گیا. ہر لمحے ہر چیز کے بارے میں تمام دنیا میں, چاہے وہ سپورٹس ہو, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ ٹریڈ ہو, چاہے وہ بزنس ہو, پبلک ریلیشن رول از دیئر اینڈ نو بڈی کین ٹوڈے ڈینائی اٹ. اٹ مے بی سافٹر ان سرٹن ایسپیکٹس بٹ اٹ از دیئر اینڈ اٹ ہیز اے فوکس ٹو اچیو سرٹن آبجیکٹوس. اسی طریقے سے جب ہم بین الاقوامی پبلک ریلیشنز کی بات کرتے ہیں یا رول آف پبلک ریلیشن انٹرنیشنل ورلڈ کرتے ہیں تو ارجنٹینینز تھے, ان کو ایک دفعہ انہوں نے بہت اسٹرانگ ریپرزینٹیشن کی پریس کے سامنے کہ ایٹ نو گیون ٹائم دے آر ریڈی ٹو گیو اینی انفارمیشن اباؤٹ بینک ڈپازٹس ٹو اینی باڈی. سو دس شوز دیٹ دے آلسو یوزڈ پبلک ریلیشنز ٹو پٹ دیئر پوائنٹ آف ویو بفور دا میڈیا. So every country in some shape or the other is involved in public relations and it has repercussions and effects and overflow in the international scenario. In fact, اگر آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو میں نے ایک باکس کیا ہے تاکہ میں آپ کو یہ فوکس بتا سکوں کہ پبلک ریلیشن انٹرنیشنل کیسے ہے. It is
In fact, public relation is humanity's new mechanism. Public relation is humanity's new mechanism for talking with or shouting at next door or across the world. یعنی انسانیت کے لیے پبلک ریلیشنز ایک بہت مؤثر اور نیا ہتھیار ہے جو نہ صرف آپ کو اپنے ہمسائے میں، آپ کے نیبرہڈ میں، بلکہ تمام دنیا میں آپ کا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور ایک مؤثر ہتھیار ہے. سو آپ کے مسئلے میں پاکستان کا پوائنٹ آف ویو پیش کرنے میں، دنیا میں پاکستان کی پروڈکٹ کو متعارف کرنے میں، جیسے ہمارے ملک کا چاول سب سے مشہور ہے، اس کو افیکٹولی لوگوں کو اس سے آگاہ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو یوز پبلک ریلیشنس. یو ہیو ٹو گیو دی آئیڈینٹی آف یور رائٹس ان دی انٹرنیشنل سینیریو اینڈ دی کوالٹی اینڈ دی ویریس بینیفٹس اور فیچرز آف اٹ، اینڈ وچ کین اونلی بی ڈن تھرو پبلک ریلیشن. سو اٹ از پبلک ریلیشن از ویری امپورٹنٹ in international scenario, and therefore public relation is international. So keep in mind that public relation is not restricted within your organization, country. It is very broad, and its outlook should be broad, and its implementation and its vision should be broad for very larger perspective and achievement of objective. Now, in the same overdrive role of public relations, جو ہم پبلک ریلیشنز کا اوور ڈرائیو رول کی بات کرتے ہیں، اس میں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا پبلک ریلیشنز کو یہ ایگزیبیشنز کرنا ضروری ہے؟ یعنی آرگنائزیشنز کو پبلک ریلیشنز کے ذریعے ایگزیبیشنز ہولڈ کرنا کیا ضروری ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک ریلیشنز کا ایک مؤثر طور یا طریقہ کسی پروڈکٹ کو متعارف کرانے میں ایگزیبیشن بھی ہے، جو آپ اپنے پریمیسز پہ کر سکتے ہیں، یا آپ ایک کسی ٹریڈ سینٹر میں کر سکتے ہیں، یا آپ کسی ہوٹل میں کر سکتے ہیں، جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کے اعتبار سے، آپ کی پروڈکٹ کے اعتبار سے مناسب وینیو ہے، لوکیشن ہے، آپ وہاں ایگزیبیشنز کر سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس اوور ڈرائیو سچویشن میں، یعنی یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایگزیبیشن کرنا ضروری ہے؟ شوڈ وی ڈو ایگزیبیشنز؟ تھنک ہارڈ. جب آپ کو یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے تو سوچئے، کنسیڈر چوائس، یعنی دیکھیے کیا دوسری آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. آپ پبلسٹی کے ذریعے، آپ مختلف دوسرے پبلک ریلیشن ہتھیار کے ذریعے یا ٹولز کے ذریعے یا میتھڈز کے ذریعے کیا آپ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے؟ تو پھر ایگزیبیشنز کرنی ہے. دین واٹ؟ آسک فالوئنگ کوشچنس. یعنی سب سے پہلے کچھ سوالات ہیں جس کا آپ کو جواب دینا پڑے گا بفور یو گو ان فار ہولڈنگ ایگزیبیشنس. نمبر 1، ہاؤ لانگ ہیز دی ایونٹ بین گوئنگ؟ یعنی یہ جو ایگزیبیشنس کے بارے میں آپ کرنا چاہتے ہیں، جو بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ کتنے عرصے سے آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ ایسا ایونٹ ہو رہا ہے. نمبر 2، واٹ آفیشیل سپورٹ ڈز اٹ انجوائے؟ یعنی آپ کو مختلف طریقے سے آپ کی آرگنائزیشن کی مینجمنٹ سے کیا آپ کو سپورٹ ہے؟ آپ کو مختلف واک آف لائف سے یا ویسے اداروں سے جن کا آپ کے ساتھ براہ راست تعلق ہے، وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، آپ کا پوائنٹ آف ویو دیکھتے ہوئے آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں، آپ کو مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اسسٹ کرتے ہیں. آر دیئر اینی سپورٹنگ کانفرنسز؟ کیا اس کی مطابقت سے کوئی سپورٹنگ کانفرنسز ہو رہی ہیں جو آپ کی ایگزیبیشن کو سپورٹ کریں؟ نیکسٹ، از اٹ اے ٹریڈ، پبلک اور کمبائنڈ ایونٹ؟ کیا یہ صرف ٹریڈ سے متعلقہ ہے، یعنی آپ کی ٹریڈ سے؟ مثال کے طور پہ آپ الیکٹرانک اکوپمنٹ بناتے ہیں، کیا وہ ٹریڈ سے متعلقہ تمام لوگ وہاں آئیں گے، یا جنرل پبلک آئے گی، یا یہ سب کچھ اس میں شامل ہوگا؟ یعنی ٹریڈ سے متعلقہ لوگ بھی ہوں گے اور پبلک بھی ہوگی اور کمبائنڈ ایونٹ ہوگا. یہ تمام سوالات کو پہلے آپ کو جواب دینا ہوگا، پھر آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور جبکہ دوسری تمام آپشنز ختم ہو چکی ہوں تب آپ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو ایگزیبیشن کرنی چاہیے. لیکن اس سے پہلے آپ کو ان سوالات کا جواب دینا بے حد ضروری ہوگا، یا اپنے ذہن میں آپ کو ان سوالات کو دہرانا ہوگا تاکہ آپ اپنے طور پہ مطمئن ہوں کہ آپ کی ٹائمنگ اور آپ کی ضرورت وقت کے مطابق ہے یا نہیں.
اس کے بعد جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جب آپ نے یہ سوچ لیا تو پھر آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہو از دا پرسن آرگنائزیشن آرگنائزنگ دس ایونٹ. از دی آرگنائزر ہیز دی آرگنائزر اے گڈ ریپوٹیشن؟ کیا وہ واقعی اس قسم کی پہلے بھی ایگزیبیشن کر چکے ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی مارکیٹ میں ہے کہ جب بھی وہ ایسی ایگزیبیشنز کرتے ہیں تو وہ پراپر طریقے سے کرتے ہیں، ویل آرگنائزڈ ہوتی ہے، پیپل آر ہیپی، پبلک آر ہیو کنوینئنس، دے گیٹ لاٹ آف انفارمیشن، دے گیٹ لاٹ آف اسٹف واٹ دے وانٹ، اینڈ دے گیٹ ایکچولی واٹ پیپل گیٹ واٹ دے وانٹ اور دے ڈیزائر. واٹ ہیز بین ریسنٹ اٹینڈنس، یعنی ان ایسی ایگزیبیشنز میں اٹینڈنس کا کیا فیکٹر ہے، کتنے لوگ آتے ہیں، وزٹرز کتنے ہوتے ہیں، کیا اٹ از گیونگ یو انف ایکسپوئر، نمبر آف اٹینڈنس جو وہاں لوگ آ رہے ہیں ایگزیبیشن کو وزٹ کرنے کے لیے، ایسی ایگزیبیشنز کو وزٹ کرنے کے لیے، کیا وہ نمبر سفیشینٹ ہے آپ کا پروجیکٹ، آپ کا پوائنٹ آف ویو یا آپ کی پروڈکٹ کو پروجیکٹ کرنے کے لیے. نیکسٹ، واٹ ادر ہارڈ فیکٹس کین دی آرگنائزر پرووائڈ، یعنی آپ کو مختلف اور کون سے ایسے حقائق سے آرگنائزر آگاہ کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ کہ اس پر کیا ایڈیشنل بینیفٹس ایک ایگزیبیٹر کو ہیں، وہاں کیا ایسا اسپیشل فیچر کریٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے زیادہ پبلک اٹریکٹ ہوگی. تو کیا ایسی چیزیں آرگنائزر جو ہے وہ آپ کو ایکسٹرا ہارڈ فیکٹس پرووائڈ کر سکتا ہے، پریس کوریج اچھا ہوگا، میڈیا کیا کر رہا ہوگا. پھر اس کے امپورٹنٹ کی کمپوننٹس کیا ہیں، یعنی اس ایگزیبیشن کو کرنے کے لیے آپ کو کن 3 میجر عوامل پر نظر رکھنی ہوگی. نمبر 1، ڈیزائن آف دا اسٹینڈ شوڈ بی ویری گڈ. اف یو آر ناٹ properly organized and the stand is not in proper place, in proper shape and attractive, people will not get lured, not enticed. So first of all, the thing is to bring them over. Of course, the identity will bring them over to your stand, but the stand should be very good looking, good design, attractive design. If possible, should match with your image, identity. نیکسٹ، مینجمنٹ اینڈ کنٹرول آف دی اسٹینڈ. اٹ شوڈ بی ویل مینجڈ، اور ایسا اسٹینڈ کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ تمام انفارمیشن ڈیزائرڈ وداؤٹ اینی پرابلم، اریٹیشن اینڈ ہیزیٹیشن یو کین پرووائڈ ٹو دی پیپل وزٹنگ یور اسٹینڈ. اینڈ فائنلی، پی آر سپورٹ بفور اینڈ آفٹرورڈز، یعنی اس ایگزیبیشن سے پہلے اور بعد میں پبلک ریلیشن سپورٹ پوری پرووائڈ ہو، تاکہ پبلک کو انیشل انفارمیشن اس ایگزیبیشن کے بارے میں، آپ کی پارٹیسپیشن کے بارے میں، اور اس کے بعد جو بھی اس کے نتائج نکلے اس کے بارے میں پوری طرح سے پی آر ایفرٹ جو ہے وہ ان پلیس ہونی چاہیے. سو یہ 3 وہ کی ایلیمنٹس ہیں جس کو ایگزیبیشن کے لیے آپ کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا. اب بات ہمیں کرنی پڑے گی پبلک ریلیشنز کے ایک اور امپورٹنٹ سیگمنٹ کے بارے میں اسی اوور ڈرائیو کے سلسلے میں. جب بھی میں آپ کو پبلک ریلیشنز کی یہ چیزیں بتا رہا ہوں تو میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کو نارمل پبلک ریلیشن ورکنگ سے اوور اینڈ ابو کرنی پڑیں گی. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان عوامل پر زیادہ مؤثر انداز میں اثر انداز اور عمل پیرا ہو سکیں گے. سب سے پہلے، واٹ از اے ڈیزائن بریف، یعنی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کے لیے جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ڈیزائن تیار کریں، ایک ڈیزائن بریف بنائیں، تو اس کا کیا مطلب ہے. تو وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کبھی کبھی یہ لفظ آپ کے کان میں پڑے گا تو آپ کے لیے اجنبی نہیں ہونا چاہیے. اور ماڈرن ورلڈ میں پبلک ریلیشن میں ڈیزائن بریف ورڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ڈیزائن بریف یہ ہے کہ ایک کمپنی کے بارے میں پورا پروفائل آپ نے بنانا ہے تاکہ مختلف آرگنائزیشنز جو بھی اس سے کنسرنڈ ہیں یا مختلف واکس آف لائف میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں یا ٹارگٹ آڈینس میں جہاں بھی انفارمیشن بھیجنی ہے وہ بھیجنے کے لیے ایک ہی ڈیزائن بریف یا ایک ہی پروفائل کے ذریعے تمام انفارمیشن پہنچ جائے. اس میں کیا شامل ہونا ضروری ہے، اس میں کیا کانٹینٹس ہونے چاہیے. نمبر 1، آرگنائزیشنل بیک گراؤنڈ.
کہ آپ کا آرگنائزیشن بیک گراؤنڈ کیا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. آرگنائزیشن کیسی ہے, کب سے بنی ہے, کیا کرتی ہے, کیا اچیومنٹس ہیں, کیا فیوچر پلانس ہیں, کیا پریزنٹ پروجیکٹس ہیں. مارکیٹ بیک گراؤنڈ, مارکیٹ میں کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کے انالیسس دینا ضروری ہوگا. پروڈکٹ بیک گراؤنڈ, کیا آپ کی پروڈکٹ کب سے لانچ ہوئی, اس کے کیا ہائی لائٹس ہیں, اس کے کیا اچیومنٹس ہیں, اس کا کیا مارکیٹ شیئر ہے, وہ کیا ٹارگیٹ آڈینس یا مختلف عوام کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے. ایگزسٹنگ مٹیریلز, کیا آپ ایگزسٹنگ کام کر رہے ہیں, کیا آپ کی ایگزسٹنگ چیزیں ہیں. نیکسٹ, پریزنٹ ویژول سمبلز اینڈ ایپلیکیشنز, یعنی آپ کے کیا پریزنٹ ویژول سمبلز ہیں جس سے آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں آپ نے کیا چیزیں ایسی اچیو کی ہیں یا ایسے کام کیے ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. بجٹ, آپ کا کیا بجٹ ہے, یعنی بجٹ آپ نے کیا بجٹ طے کیا, ایٹ اے گلانس اپریزل دیں. اس کے بعد ٹائمنگ, کب آپ نے یہ بنائی, کب بنی, کس طرح بنی اور کیا اس کا اسٹیٹس ہے اور وہ کی کیا امپلیمنٹیشن ہے. اینڈ فائنلی ایویلویشن, یعنی اس سارے ڈیزائن بریف کا میں آپ ایویلویشن دیں کہ کمپنی کی اسٹیٹس کیا ہے, اب کمپنی کہاں ہے. سو یہ ایک ڈیزائن بریف ہے جو آپ نے بنانا ہوتا ہے اور پریزنٹ کرنا ہوتا ہے فرام اے پی آر پرسپیکٹو اوور اینڈ ابو آف واٹ یو آر ڈوئنگ. اب ایک چیز اکثر پبلک ریلیشنز میں آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ آج کی جو پبلک ریلیشن فلاسفی ہے اس میں امپورٹنٹ, کرٹیکل اور فوکسڈ رول ٹیلی ویژن چینلز کا آ گیا ہے, کیونکہ ویژول اور آڈیو یعنی آڈیو ویژول پریزنٹیشن ہیز مور افیکٹ اینڈ مور امپیکٹ بیکاز واٹ پیپل ہیئر when they see it, they believe it. And when they believe it, your objective has been achieved. So, ہوتا کیا ہے, ایک نارمل سرکمسٹانسز میں کام کرتے کرتے اچانک ٹیلی ویژن چینل سے ایک میسج آتا ہے and they want you to give an interview. Now what should you do? How to prepare? Should you accept it or not? I think in present scenario you cannot refuse it because the competition is there. If you will not be there, your competitor will be there. So you have got an opportunity. Somebody wants to get an interview from you as a spokesperson, wants information from you. So why not capitalize on this opportunity? یہ عام طور پہ آپ نوٹس کریں گے کہ پبلک ریلیشنز کو ایسی اسائنمنٹس یا ایسی ڈیمانڈس بڑے شارٹ نوٹس پہ آتی یا آپ کو موقع نہیں ملتا تیار ہونے کا. اس لیے جب میں کہتا ہوں کہ پبلک ریلیشنز کے پرسنل کو ہر وقت باخبر رہنا ضروری ہے تو اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ جب بھی کبھی ایک ایسی سچویشن ارائز ہوگی تو پبلک ریلیشن پروفیشنل ول ناٹ بی ان ٹربل اور ایٹ سی ایز فار ایز فیکٹس آر کنسرنڈ. اور ایک بات اور یاد رکھیے, آپ کو فیکٹس کوئی پرووائڈ نہیں کرتا. یو ہیو ٹو گیٹ دا فیکٹس, یو ہیو ٹو ایکسٹریکٹ انفارمیشن, یو ہیو ٹو کلیکٹ اٹ, ویدر اٹ از انٹرنل فرام ود ان یور کمپنی اور ایکسٹرنل فرام دی مارکیٹ. سو واٹ شوڈ یو ڈو وین سچ اے نوٹس کمس ٹو یو؟ نمبر 1, وچ پروگرام, واٹ ٹرانسمیشن ٹائم اینڈ ہاؤ لانگ آن ایئر. یہ سوال آپ کو سب سے پہلے اس کو اپنے ذہن میں سوچنا ہوگا کہ کون سے پروگرام میں آپ کو بلایا جا رہا ہے, کیا ٹرانسمیشن ٹائم ہوگا, کون سے ٹائم پر ہوگا اور کتنا لمبا ہوگا, یعنی یہ پروگرام آن ایئر کتنی دیر کے لیے ہوگا. نمبر 2, از دی انٹرویو ٹو بی ان اسٹوڈیو ایٹ این آؤٹ ڈور لوکیشن اور آن آر پریمیسز. کیا یہ جو انٹرویو مانگ رہا ہے ٹی وی پرسنل یا ٹی وی چینل وہ اسٹوڈیو میں ہوگا, آن لوکیشن ہوگا, آپ کی کوئی سائٹ ہے, یا آپ کے اپنے پریمیسز پر ہوگا. کیونکہ اس کے تمام کے عوامل کو آپ کو ڈفرینٹ انداز میں ٹیکل کرنا پڑے گا جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. لیکن اس سچویشن میں جہاں اچانک آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی جائے یا آپ سے ڈیمانڈ کی جائے آپ کو کیا کرنا چاہیے, تو پہلے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. نیکسٹ, واٹ از دی سبجیکٹ ٹو بی ڈسکسڈ, واٹ آر ٹاپکس ٹو بی انکلوڈیڈ. یعنی اس انٹرویو میں آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ کون سے سبجیکٹس اور کون سے ٹاپکس کو ڈسکس کیا جائے گا اور اس میں ان ٹاپکس یا سبجیکٹس میں آپ کے سبجیکٹ سے متعلقہ کیا ہے, کتنا ہے, اور اس میں آپ کا کمپٹیشن
کیا چیز ہے تاکہ آپ فلی اویئر ہوں اور ایک مثبت پروجیکشن آف یور پوائنٹ آف ویو کر سکیں. نیکسٹ, ڈز دی انٹرویور ہیز سفیشینٹ انفارمیشن ٹو ورک آن. یہ جو آپ کو انٹرویو کرنے آ رہا ہے, کیا وہ خود اس سبجیکٹ کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہے؟ اگر وہ آگاہ نہیں ہوگا تو وہ ایسے سوال نہیں پوچھے گا جس کا آپ کو فائدہ ہوگا. یہ بھی جاننا ضروری ہے. تمام ان فیکٹر سے ہی آپ ایک حکمت عملی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. ونس اگین دس از بیسڈ آن دی پرائم فیکٹر یا کی ایلیمنٹ وٹ آئی ہیو بین ٹیلنگ یو آل along, اینڈ دیٹ از نالج, انفارمیشن. نیکسٹ, کین وی ہیو اے ڈرائی رن بفور ہینڈ. کیا اس شارٹ نوٹس کے باوجود ایسا کوئی موقع ہے کہ آپ اس کی پہلے ریہرسل کر سکیں؟ یعنی وداؤٹ گوئنگ آن ایئر کین یو ہیو اے ریہرسل اور کین یو ٹرائی اٹ بفور یو گو ان فار دیٹ. مطلب ہے کہ اس واقعے کو, مطلب ہے اس ٹی وی پروگرام کو آن ایئر ہونے سے پہلے کیا آپ اس کو ایک ریہرسل یا ایک پریکٹس سیشن میں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اتنا ٹائم ہے؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جن کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا بفور ایکسپٹنگ سچ این آفر اور اے ڈیمانڈ. ویسے تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کسی صورت اگر کمپٹیشن کا مقابلہ کر رہے ہیں تو ایسی آفر کو یا ایسی ڈیمانڈ کو ریفیوز نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ فوراً اگر اس نے آپ کو سلیکٹ کیا ہے تو آپ کے کمپٹیشن کے پاس فوراً شفٹ ہوگا اور پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے ہرٹ ہو سکے. سو یو ہیو ٹو ریمین ایکٹیو, الائیو اینڈ فلی کاگنیسنٹ آف آل دیز فیکٹرز وٹ آئی ہیو ٹولڈ. اب پریس ریلیز کی بات ہم اکثر کرتے رہتے ہیں پبلک ریلیشنز میں, اور میں نے آپ کو بتایا بھی پریس ریلیز کیسے لکھی جاتی ہے, کیا ہوتی ہے, اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں, کس طرح سے پریس میں اس کو دینا چاہیے, کون سے اس کی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن چند سنہری اصول ہیں پریس ریلیز کو لکھنے کے لیے پبلک ریلیشن پروفیشن کی جانب سے, وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی آپ کے ذہن میں رہیں, اور جب بھی آپ کو موقع ملے پریس ریلیز لکھنے کا تو آپ پوری طرح سے اس کے اوپر قابو پا سکیں اور وہ فیکٹرز شامل کریں جن کا آپ کو مثبت فائدہ ملے گا. سب سے پہلے کون سے وہ سنہری اصول ہیں, ان کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ضروری ہے کہ یہ پریس ریلیزز جو ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کو کن چیزوں سے آگاہ ہونا ضروری ہے. نمبر 1, ہو ڈیڈ اٹ, یعنی پریس ریلیز میں جو آپ فیکٹر شامل کرنا چاہتے ہیں وہ کون ذمہ دار تھا اس کا. ہو از ڈوئنگ اٹ, پہلے کس نے کیا تھا, اور کون ایسے واقعات یا ایسے عمل کر رہا ہے. اینڈ یو ایکسپیکٹ ول بی ڈوئنگ اٹ. یہ ایک سوال ہے. جب یہ سوال آپ جواب دے دیں گے تو خود بخود آپ کی ایک حکمت عملی یا آپ کی اسٹریٹجی جو ہے وضع ہو جائے گی, اور پھر وہی لائن آپ فوکس کر سکیں گے. نمبر 2, واٹ واز ہیپننگ, کیوں نیسیسٹی ہوئی اس پریس ریلیز کی, اور از ہیپننگ, یعنی کیا وہ ابھی بھی وہ واقعہ پیش آ رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریس ریلیز کی ضرورت پڑی ہے. اینڈ وٹ ڈو یو فور سی ول ہیپن اف یو ڈونٹ گیو دس پریس ریلیز ایٹ دس ٹائم. سو یہ دوسرا سوال ہے, یا دوسرے عوامل ہیں. تیسرا, ویئر ڈڈ اٹ ہیپن, کون سی جگہ یا کون سی لوکیشن تھی جس پہ ایسے واقعات پیش آئے, یا اٹ از ہیپننگ اور ول اٹ ہیپن, یا کہاں یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو آگاہ ہونا ضروری ہے. کب یہ واقعہ پیش آیا, ٹائمنگ ویری امپورٹنٹ. وین ڈڈ اٹ ہیپن, از اٹ ہیپننگ, اینڈ ول اٹ ہیپن. یعنی یہ تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بفور یو رائٹ اے پریس ریلیز, بیکاز دس ول گیو یو بیسک فیکٹر انفارمیشن. وائی ڈڈ اٹ ہیپن, از ہیپننگ, اینڈ ول اٹ ہیپن. یعنی یہ واقعات کیوں پیش آئے, کیوں پیش آ رہے ہیں, اور کیا ان کے پیش آنے کی کیا وجوہات ہیں, یا وہ کیوں پیش آ سکتے ہیں. نیکسٹ, ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن, از اٹ ہیپننگ, ول اٹ ہیپن. یعنی یہ کس طرح سے یہ واقعات پیش آئے, کس طرح سے پیش آ رہے ہیں, اور کیوں آ سکتے ہیں ایسے. یہ تمام چیزوں کو جب آپ یہ وہ رولز ہیں جن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ پریس ریلیز کے کانٹینٹس میں میٹر آف فیکٹ انسرشنز یا فیکٹرز انسرٹ کر سکیں گے. تو یہ وہ کارڈینل رولز ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ایک پریس ریلیز کو زیادہ مؤثر بنانے میں.
دیکھیے پریس ریلیز کے بارے میں اکثر اوقات یہ شکایت ہوتی ہے کہ جو کمپنیوں نے پریس ریلیز دی وہ میڈیا نے اس طریقے سے کیری نہیں کی. بنیادی طور پہ میٹر میں یہی جھول یا کمزوریاں ہوتی ہیں جس کی بنا پر میڈیا مین یا پریس مین یعنی نیوز پیپر مین یا جو بھی میڈیا کنسرنڈ ہے وہ صرف وہ پورشنز لیتا ہے جو امپورٹنس کے حامل ہوتے ہیں اور باقی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتا ہے. سو اس لیے آپ جب اپنی پریس ریلیز لکھیں تو اس میں انشور کریں کہ یہ تمام فیکٹرز کا جواب اس میں موجود ہو تاکہ وہ آپ کا پورا پوائنٹ آف ویو پریس ریلیز کا کیری کر سکے اور آپ کو ڈیزائرڈ آبجیکٹو جو ہے وہ مل سکے. اب آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ کسی فنکشن میں آپ جائیں تو ایک پیک آپ کو دیا جاتا ہے. عام حالات میں اس کو بروشر پیک کہتے ہیں, لیفلیٹ پیک کہتے ہیں, لیکن ٹیکنیکل لینگویج میں اس کو پریس پیک بھی کہا جاتا ہے. یعنی اس میں ایسی انفارمیشن موجود ہوتی ہے جو پریس والوں کو جو وہاں موجود ہوتے ہیں اس فنکشن کے بارے میں, اس کانفرنس کے بارے میں یا اس ایگزیبیشن کے بارے میں یا اس سیمینار کے بارے میں سفیشینٹ ریکوائرڈ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی جو بھی اس کا کوریج یا سٹوری بنانا چاہیں اس میں ان کو تمام نیسیسری انفارمیشن میسر ہو سکے. سو لیٹ اس سی واٹ از پریس پیک. پریس پیک کے مختلف انگریڈینٹس ہیں جن سے میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1, اے کلیکشن آف انفارمیشن کمپائلڈ فار یوز بائی اے جرنلسٹ. یہ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک ایسی انفارمیشن کا اس میں ہوتا ہے, ایک اسپیچ کی ڈیٹیل ہوتی ہے, ایک کیٹلاگ ہوتا ہے, ایک لیفلیٹ ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتی ہے اباؤٹ اے کمپنی, دین ہائی لائٹس آف واٹ از بینگ ڈن. سو وہ جرنلسٹ کو تمام اس قسم کی انفارمیشن مل جاتی ہے. اور بروشر ہوتا ہے, بعض اوقات تصاویر بھی ہوتی ہیں, بعض اوقات اچیومنٹس کی پکچرز بھی ہوتی ہیں. نیکسٹ, اٹ may comprise a press release, fact sheets, captioned photographs and relevant printed matter, for example, corporate brochure. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اس میں بروشر بھی شامل ہو سکتا ہے, لیفلیٹ بھی ہو سکتا ہے, سو مچ سو کہ پریس ریلیز شامل ہوتی ہے. جو بھی اس فنکشن میں ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک پریس ریلیز ہوتی ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دی جرنلسٹ ٹو کیری اٹ اینڈ ٹو پرنٹ اٹ اور اڈاپٹ اٹ ٹو اٹس ریکوائرمنٹس فار دی نیوز پیپر or for the respective media. Next, generally prepared for an event like an exhibition or annual general meeting. یہ ایک اور چیز ہے, اس کو عام حالات میں تیار تبھی کیا جاتا ہے جب کوئی سیمینار, ورکشاپ یا کوئی ایگزیبیشن ہو یا کوئی اینول جنرل میٹنگ ہو جس میں اس قسم کا ایک پیک دیا جاتا ہے جس میں تمام کنسرن انفارمیشن موجود ہوتی ہے. سو اس کو کہتے ہیں پریس پیک. اب پبلک ریلیشنز میں جہاں پریس ریلیز, ایڈورٹیزمنٹس اور مختلف دوسرے عوامل کی بڑی اہمیت ہے, اس میں بعض اوقات ایک بہت ہی اچھوتا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور وہ ہے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کرنے کا یا کسی پرٹیکولر ایونٹ میں ایک سچویشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا ایک خاص پوائنٹ آف ویو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور طریقہ جو اختیار کیا جاتا ہے وہ ہے اے لیٹر ٹو دی ایڈیٹر. Why it is essential when you have the other options available? Number 1, press releases generally are given to project a certain point of view, which is for your benefit or to project your point of view. Normally, letter to the editors are written to counter a certain statement so that the facts mentioned therein are countered and the correct statement or correct situation is explained. Normally this impact cannot take place or cannot be affected by a press release. So a letter to the editor technique is used. Number 1, because it goes direct to the editor, and number 2, that when he studies, he or she, whosoever is the editor of the newspaper or the media, takes care of that it is reproduced as a document given by a reliable source. So why should
we go in for a letter to the editor. That is, let us see various reasons. Number one, it reminds the editor of who the sender is and his or her reputation as a source of good stories, well researched and written. جب بھی کوئی لیٹر ٹو دی ایڈیٹر آپ بھیجیں گے تو نارملی ایڈیٹر کی جو ایک فلاسفی ہوتی ہے، تھنکنگ ہوتی ہے کہ کون ہے بھیجنے والا، اس کی کیا ریپوٹیشن ہے، اس ریپوٹیشن میں کیا وہ فٹ ان کرتا ہے یا کرتی ہے سینڈنگ ریلائبل اینڈ اوتھینٹک اسٹوریز جن میں ڈیٹا، نالج، انفارمیشن اور ریسرچ ایک امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ ریزن ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب وہ اس سے انشورڈ ہے کہ یہ کوالٹی اسٹوری بھیجتے ہیں اور ریسرچ ویل ریسرچ اسٹوری بھیجتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیٹ از ایکسپٹیڈ ایز این اوتھینٹک اسٹیٹمنٹ. نمبر 2, it is a neat way of making an inquiry or offering follow-up where seeing the item is necessary first before the receiver can respond. یہ ایک اچھا صاف ستھرا طریقہ ہے کیونکہ یہ لیٹر ٹو دی ایڈیٹر میں جب یہ چھپتا ہے تو یہ بائی سورس کیا جاتا ہے اور اس کی ایک اوتھینٹسٹی جو ہے وہ ریڈر کے مائنڈ میں بھی بیٹھتی ہے. نیکسٹ, اٹ کین بی مینس آف ڈیولپنگ دی کانٹیکٹ فردر by sketching possible future contact, availability of more or different material, forthcoming events and so on. بعض اوقات مختلف مواقع پر ہونے والے مختلف چیزوں کی آگہی کے لیے بھی لیٹر ٹو دی ایڈیٹر استعمال کیا جاتا ہے. سو یہ مختصراً کچھ ایسے ایونیوز ہیں جو نیسیسیٹیٹ کرتے ہیں ٹو کورسپونڈ ڈائریکٹلی ود دی ایڈیٹر so that it gets a prominent place in the press and gets the desired results without any changes and technically those changes which may hurt your organization point of view. So in these circumstances, a letter to the editor plays a vital and effective role and can be very useful. جب ہم پبلک ریلیشنز کی بات کرتے ہیں تو ایک بات کا اور بھی ذہن میں خاص طور پہ خیال رکھنا ہوتا ہے جس کو ایک لفظ میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے ایویلویشن، لیکن بنیادی طور پہ یہ سمجھنا، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ کیا جو کچھ ہم پبلک ریلیشنز میں پرفارم کر رہے ہیں، یعنی ہمارا جو پبلک ریلیشن کا فنکشن ہے، کیا وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس دے رہا ہے یا نہیں. اگر وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں دے رہا تو کیوں نہیں دے رہا، اور ان ریزلٹس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا چینجز کرنی پڑتی ہیں، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو یہ دیکھنا کہ کیا ہمارا پی آر فنکشن پازیٹو ہے، کیا وہ افیکٹو ہے، کیا وہ فوکسڈ ہے، کیا وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے. یہ اسرٹن کرنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا، اس کو ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل سے اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ خود اپنی ایویلویشن کیسے کی جائے. جو اپنی ایویلویشن ہوتی ہے بالآخر وہی آپ کو ہیلپ کرتی ہے ان جنرل ایویلویشن. سب سے پہلے، ہاؤ آفن ہیو ڈپارٹمنٹس کالڈ آن پی آر فار سپورٹ. دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشن پرسنل کو جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کی آرگنائزیشنس کے، وہ کتنی دفعہ کانٹیکٹ کرتے ہیں یا ان کو کتنی دفعہ ضرورت پڑتی ہے آپ کی مدد کی، یعنی پی آر سپورٹ کی، ان اچیومنٹ آف مارکیٹنگ آبجیکٹوز، ان اچیومنٹ آف پبلسٹی آبجیکٹوز، ان اچیومنٹس آف ایڈورٹیزمنٹ آبجیکٹوز. تو یہ دیکھنا ہے کہ کتنی دفعہ ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو ضرورت محسوس ہوتی ہے پبلک ریلیشنز کے مدد کی یا بیک اپ کی یا سپورٹ کی. نمبر 2, از سینئر مینجمنٹ انوالونگ دی پبلک ریلیشنز بفور ڈیسیژنز آر ٹیکن اور اونلی آفٹر ورڈز. اب یہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہوتا کیا ہے کہ جنرلی پبلک ریلیشنز کو صرف اس وقت اس کی یاد ہی اس وقت آتی ہے جب ایک مصیبت سے دوچار ہو جاتی ہے، کرائسس سے دوچار ہو جاتی ہے آرگنائزیشن. تو اب دیکھنا یہ ضروری ہے کہ
تبھی ہمارا فنکشن زیادہ بہتر ہوگا. ایک دفعہ کسی تھنکر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ پبلک ریلیشن پرسنل کا یہ کہنا یا یہ گلہ کرنا یا یہ شکایت کرنا کہ ان کی آرگنائزیشنز ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہی، یہ بنیادی طور پہ پبلک ریلیشن کی کمزوری ہے. پبلک ریلیشن پرسنل کو، پروفیشنل کو اتنا پرو ایکٹیو اور انٹر ایکٹیو ہونا چاہیے کہ خود آرگنائزیشن یا مینجمنٹ یہ محسوس کرے کہ اس کی سپورٹ سے مختلف ڈیزائرڈ آبجیکٹوز کو حاصل کیا جا سکتا ہے. یو شوڈ میک یور سیلف یوزفل, ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. سو از سینئر مینجمنٹ concerned with you and consults you beforehand, before taking a decision about a situation or a plan or a launch or a follow-up, or it only calls you afterwards when a situation has occurred? So are you a crisis manager? Are you a solution provider? Are you a strategy planner? It is on you. How do you compile and compose and make yourself effective so that the senior management maximum time seeks your support. Next, does PR get involved in communications between departments? اب دیکھیے میں نے ابھی آپ کو جب بتائی یہ بات کہ آپ کو اگر ڈیسک پر ہی بیٹھنا ہے تو پھر تو آپ ایک آرڈنری آفیسر کی طرح ہو گئے. یو آر ناٹ این آل راؤنڈر. ویئر ایز اے PR personnel is always an all-rounder and he or she has to perform in all avenues. So, ایک ایونیو اس کا یہ ہے کہ even if there is no problem, جیسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے فوج بڑی ضروری ہوتی ہے، لیکن وہ حالت امن میں بھی ایکسرسائزز کرتے ہیں تاکہ وہ پریپیئرڈ رہیں اس سچویشن کے لیے جس کا ان کو متوقع سامنا ہو سکتا ہے. تو اسی طرح پبلک ریلیشنز بھی ایک جنگ لڑ رہا ہے، اور جب کوئی سچویشن نہیں ہے تو وہ حالت امن میں ہے. اس وقت اس کو اس سچویشن سے کو فیس کرنے کے لیے یا اس کا سامنا کرنے کے لیے یا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہونا ضروری ہے. اور وہ کیسے تیار ہوگا؟ جب اس کا انٹریکشن اپنے ڈپارٹمنٹس میں ہوگا، اور ہر ڈپارٹمنٹ سے اس کا انٹریکشن اتنا ہونا چاہیے کہ وقت پڑنے پر اس کو نیسسری انفارمیشن مہیا ہو سکے. نیکسٹ، آر وی سیئنگ پبلک ریلیشنز مور ایز اے مینجمنٹ فنکشن اور ایز اے ٹیکنیکل سروس؟ اگر تو یہ ٹیکنیکل سروس ہے تو پھر تو ضرورت پڑنے پر آپ کو استعمال کیا جائے گا ایز اے ٹیکنیکل پروفیشنل. لیکن اگر مینجمنٹ فنکشن ہے تو آپ کو ہر سوچ سے پہلے، ہر حکمت عملی سے پہلے، ہر آپ کی لانچ سے پہلے کنسلٹ کیا جائے گا، اور آپ کی رائے کو جو بیسڈ ہوگی on analytical analysis of facts from research of various types، اور آپ کی اس سپورٹ سے فائدہ اٹھایا جائے گا. سو بہتر یہ ہے کہ پبلک ریلیشن اپنی ضرورت اور اپنا مقام ایز اے مینجمنٹ فنکشن ڈیولپ کرے رادر ایز اے ٹیکنیکل فنکشن، بیکاز آفٹر آل in all circumstances public relation professional is a technical person. So being a technical person, you should adopt the role of a management function. You should mold yourself, you should transform yourself from a technical person or a technical service person as a PR professional to a management function, so that you are part and parcel of everything and you can then only effectively counter crisis. Finally, could we be using PR more in our futures thinking? اب بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز کا جو بیسک رول ہے وہ ہے ریسرچ کا. اور ریسرچ کتنی قسم کی ہوتی ہے یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے. تو جہاں پبلک ریلیشنز کو یہ سوچنا ضروری ہوتا ہے کہ ان گیون ٹائم، ان گیون سرکمسٹانسز، ان دی پریزنٹ سرکمسٹانسز، واٹ از ہیپننگ، وائی از اٹ ہیپننگ اینڈ ہاؤ اٹ از ہیپننگ، وہاں اس کو مستقبل کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تاکہ آنے والی سچویشن کا پہلے سے دفاعی اسٹریٹجی تیار ہو سکے. یہ وہ رول ہے، یعنی جب ہم بات کرتے ہیں فیوچرز تھنکنگ کی کہ مستقبل میں کیا حالات، کن واقعات سے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، کس قسم کا کمپٹیشن کا آپ کو سامنا ہوگا،
کیا مارکیٹ سچویشن ہوگی, کیا پولیٹیکل سچویشن ہوگی, کیا فائنینشیل سرکمسٹانسز ہوں گے, کیا ان تمام حالات سے آپ آگاہ ہیں؟ اگر آپ ان سے آگاہ ہیں تو آپ ایک مینجمنٹ فنکشن کے فنکشنری کے طور پہ ایسی سجیشنز دے سکیں گے جس سے ایک پریکٹیکل اور یوزفل انالیٹیکل جیسے کنٹریبیوشن ہے آپ کر سکیں گے مینجمنٹ کے لیے, تاکہ وہ اس ضمن میں ایک صحیح سوچ بنا سکے. آج ہم نے بات کی پبلک ریلیشنز اوور ڈرائیو کی, یعنی مختلف صورتحال میں پبلک ریلیشنز نارمل سرکمسٹانسز میں کس طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے اپنا مثبت کردار ادا کر سکتا ہے پبلک ریلیشن پروفیشنل یا پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ. بہتر آج کے سبجیکٹ کا کی جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں, اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ پبلک ریلیشن شوڈ آلویز assume management function rather than a technical function. This will give you a wider spectrum, a broader role, and more important, and you will be required always as a positive contributor to the whole philosophy of a management. آج ہم نے مختلف ایونیوز آف پبلک ریلیشنز کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا. آپ کو بتایا گیا کہ پبلک ریلیشنز کس طرح مختلف سچویشنز میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے. پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن اینڈ کیپ ان مائنڈ دیٹ دی ہال مارک آف ٹوڈیز لیکچر واز دیٹ یو آر ناٹ اونلی اے ٹیکنیکل پرسن اور اے ٹیکنیکل پروفیشنل بٹ آلسو اے مینجمنٹ فنکشنری, which is of course a larger perspective, a larger role of a public relation professional. Please take care. Have a nice day and Allah Hafiz.